کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامر رک، ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن، یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہے جو مالک کل جہان کا ہے۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ کہ یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ عورت کی زندگی میں شادی نام کی ہجرت ہوتی ہے جو وہ اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرتی ہے، اور پھر نئے مدینے کو ہی اپنا دیس بنا کر بس جاتی ہے۔ اللہ ہر مہاجر بیٹی کے نصیب میں انصار مدینہ جیسے میزبان لکھ دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر وہ بات کرے درد سر چلا جائے، طبیب دیکھے یہ منظر تو گھر چلا جائے۔ ہر ایک پل تجھے کھونے کا خوف ہے دل میں، کچھ ایسا کر کہ میرے دل سے ڈر چلا جائے۔ ہر قبر کا حق ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھی جائے، کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہیں، مگر ان پہ لگی مٹی اور جلتی ہوئی اگربتیاں کسی کو نظر نہیں آتیں۔ کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی عورتوں کی اتنی عزت کریں کہ انہیں کبھی اللہ پاک سے اپنی مجبوری کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ پلکوں کی حدود توڑ کر دامن میں آ گرا ایک آنسو، میرے صبر کی توہین کر گیا۔ فاختہ بھی پاگل تھی موسموں کی سازش سے، پھر فریب کھا بیٹھی، توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔ بہت امید رکھنا اور پھر بیاس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ تنہائی وہی لوگ پسند کرتے ہیں جنہوں نے رونقوں سے چوٹیں کھائی ہوں۔ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ نکل آتے ہیں آنسو جب ملاقات نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتا ہے دل جب بات نہیں ہوتی۔ تیری جان کی قسم اے دوست، تو یاد نہ آئے ایسی کوئی رات نہیں ہوتی۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے، تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ کس کس کو راضی کرو گے، بس ایک رب کو راضی کر لو، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔
کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، اس لیے وہ اپنے جیسوں میں ہی جا کر مطمئن ہوتے ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، اور جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے عمل کے مطابق دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلا چھوڑنے پر ٹوٹ جاؤ۔ دوسروں کے سہارے جینے والے در حقیقت کمزور ہوتے ہیں۔ اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں، ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں بھی جس بھی جگہ آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ جب کامیاب ہو جاؤ تو کبھی ان ہستیوں کو مت بھولنا جس نے آپ کی کامیابی کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہو۔ بیٹیوں سے بھی کوئی پوچھتا ہے، کہنے والوں سنو، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اپنی آزمائشوں میں گھبرائیں نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک
یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں دل جھکے وہاں سر جھکے، وہیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ یہاں الجھے الجھے روح بہت، پر اصلی کم بحروب بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا، جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔